पाकिस्तान को बाईपास करने का भारतीय जुनून, चाबहार पर भारी सरमायाकारी। इंडिया की इब्तिदाई तौर पर चाबहार पर 20 करोड़ डॉलर से जायद की सरमायाकारी। चाबहार पाकिस्तान की बंदरगाह गवादर से 100 किलोमीटर पर वाक़े है। रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है चाबहार। चाबहार के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। चाबहार वो पोर्ट सिटी है जो कि ईरान में वाक़ है और गवादर से महज 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। इंडिया बड़ी हैवीली उस पर इन्वेस्ट कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको कॉम्पिटिटर के तौर पर उभार के दिखाए गवादर के अगेंस्ट। ऐसा कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है। दूसरी जानिब एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर चाबहार बन भी जाता है तो गवादर को उससे कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। मेरे ख्याल ये स्टांस भी ठीक है, लेकिन बैरूनी सरहद एक मसला बन सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मौजू के ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाबे वाला हम चाबहार पोर्ट सिटी के ऊपर कि चाबहार जो है क्या फ्यूचर के अंदर गवादर का कंपेटिटर बन जाएगा, क्योंकि इतना नज़दीक है। कहीं ये नज़दीकियाँ जो हैं कहीं फासले ना बढ़ा दें दोनों ममालिक के दरमियान, हालात भी ख़राब कर दें इस रीजन के, अगर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस मामले में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब सीनियर अफसर हैं FBR के, साबिक जो है डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, पाकिस्तान कस्टम्स के कलेक्टर भी रहे हैं। तो इनको वेलकम करते हैं शो में। तनवीर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। तनवीर साहब मैं चाहूँगा बुनियादी तौर पर, आपको पता होगा ये बहस काफ़ी अरसे से छिड़ी हुई है कि जनाबे वाला ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। चाबहार सिटी बाय द वे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, गवादर से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी मैं कहूँगा कि अगर कंपटीशन किया जाए दोनों शहरों का तो शहर तरक्की याफ्ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चंद दिन पहले उनकी ओपनिंग हुई और इन तस्वीरों के अंदर एक देखा वाला चेहरा दिखा। तनवीर साहब मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये बताइएगा और ये भी बताइएगा पाकिस्तान से भी एक ऑफिशियल वहाँ पर गए, उन्होंने खैर सगाली का एक पैगाम दिया, क्या पैगाम दिया इस बारे में भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बुनियादी तौर पर लोगों को बहुत से सवालात दरपेश हैं चाबहार के हवाले से। 3-4 तो ये हैं कि चाबहार जो है इंडिया उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरे चाबहार और वर्सेस गवादर भी सिर्फ हम ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी लोग जो हैं वो कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। तीसरे पाकिस्तान को कुछ लोगों के सवालात जो हैं जहन में कि क्या चाबहार के बनने से हमारा ट्रांजिट ट्रेड जो है उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा और क्या ट्रांजिट वहाँ पर सारा शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ये ट्रांजिट ट्रेड कौन सा? अफगान ट्रांजिट ट्रेड। जी हम अफगान ट्रांजिट की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो हम एक अफगान ट्रांजिट ट्रेड, दूसरी बात हम कर रहे हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं हम जो उसकी तरफ देखते हैं तो उस पर हमें क्या असर पड़ेगा। और ये है कि चौथी चीज़ ये कि क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है चाबहार वर्सेस गवादर की क्या आती है। इन तीनों चारों चीज़ों को, एक तो ये है कि इन्होंने बड़े फैन फेयर से और इफ्तिताह किया। ज़ाहिर है कि हर मुल्क का अपना हक़ है कि वो अपनी पोर्ट्स को डेवलप करे और जो हमारे पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं वो और 16 मुल्कों के उन्होंने लोगों को वहाँ पर मदऊ किया। और इनिशियली तो कोई $85 मिलियन जो है उसके ऊपर पहली जो जेटी है वहाँ की शाहिद बहिश्ती के नाम से तो वो वहाँ पर ऑपरेटिव हुई और गंदम की जो है वो एक खेप भी इंडिया ने वहाँ से उसके थ्रू भेजी। अब इंडिया की असल में आप ये देखें कि चाबहार 2-3 चीज़ें वर्सेस गवादर अगर हम बात करते हैं तो चाबहार डीप सी पोर्ट नहीं है। चाबहार नहीं है, हमें एडवांटेज है गवादर में। इस वक्त भी क्या हो रहा है कि जो 2.5 लाख टन से ज़्यादा के जहाज़ जो कि चाबहार पर आ रहे हैं, चाबहार में वो लोग बल्कि इवन बंदर अब्बास में वो UAE की पोर्ट्स पे लंगर अंदाज होते हैं। वहाँ से 1 लाख टन के जो जहाज़ हैं उसके ऊपर छोटे जहाज़ों पर माल आता है। तो गवादर में तो बड़े जहाज़ भी आ सकते हैं। इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर लंगर अंदाज करके चाबहार सिर्फ 45 मील दूर है
معذرت ایک 70-80 سوال یہاں پر کلومیٹر۔ آپ سے نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، میں معذرت آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا ذہن مجھے پروب کرتا ہے کہ اتنے عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم نے گوادر کے جا کے فیتے کاٹ دیے. آپ ایفیکٹو کر دیتے نا گوادر پورٹ کو پہلے. آپ مطلب آپ نے اتنا ٹائم دے دیا، چلو کمپیریٹر نہیں ہے، کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم بہت اچھے دوست ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہو گئی. بھائی گوادر تو اتنے عرصے سے آپ کے پاس موجود ہے، مشرف بھی فیتا کاٹ چکا ہے، ہر بندہ آتا ہے اس کا فیتا کاٹ دیتا ہے. بھائی کچھ کریں نا اس کو. دیکھیے گوادر جو ہے، اب ہمیں جو اب نظر آتا ہے وہ یہ کہ دو چیزیں علیحدہ کر دیں کہ ایک تو ایک سی پیک کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. گوادر جو ہے اس کو ہم نے آلریڈی چائنا کو بھی ہم نے آپریٹو کر دیا ہے کہ 2050 تک آپ ہی اس کا سنبھالیں. سر ہم 3 جنوں کو پہلے دے چکے ہیں. یہ نہیں، وہ سنگاپور تھا، سنگاپور سے لیا اور ہم نے ان کو دے دیا. چلیے، لیکن بی بی کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ عمانی بھی انٹرسٹڈ تھے اس کو. جی ہاں تھے نا انٹرسٹڈ. لیکن یہ ہے کہ اب وہ چائنا اس کو چلا رہا ہے، اور چائنا کی جتنی بھی امپورٹس ہیں، ایکسپورٹس ہیں، اور خصوصاً انرجی کی نیڈز وہ یہیں سے پوری ہونی ہے. کوریڈور ایک بن گیا. اصل ایشوز یہ ہیں کہ کیا اب چابہار کے بعد گوادر جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے افیکٹو رہے گا کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چابہار جو ہے، چابہار سے انہوں نے ایک تو ریل لنک جو ہے اور روڈ کا لنک وہ انہوں نے اپنے جو ترکمنستان تک انہوں نے وایا افغانستان آلموسٹ تقریباً مکمل کیا ہوا ہے. تھوڑے تھوڑے انہوں نے ٹکڑے جو ہیں وہ مکمل کیے ہیں، وہ کچھ جو ٹکڑے رہ گئے ہیں اس کو مکمل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کمپلیمنٹ تو پھر نہیں کرتا، پھر تو یہ جی ہاں، یہی بات ہے. تھریٹ کا لفظ اگر میں استعمال کر لوں تو پھر تو تھریٹ کر دیا نا. آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی مور کمپیٹیٹو ناؤ. آپ کو اب پچھلے سال کیا ہوا کہ ہماری اب ایک اچھا، اور دوسری یہ چیز دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ افغانستان میں اب بالکل کم ہو جائے گا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اتنا زیادہ تھریٹ نہیں ہے. 2015-16 میں آئی ریممبر کہ تقریباً 82,000 TEUs یہ کنٹینر 20 فٹ کنٹینر 82,000 گئے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 دفعہ جو ہے وہ کلوز کر دی فار ویریس ریزن، جو تھریٹ تھی اور سرحد بند ہو گئی. تو اس سال تقریباً جی ہاں، تو وہ 10,000 کنٹینر کم گئے اس وجہ سے. لیکن ہمیں کوئی ٹرانزٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا. دوسرے یہ کہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرانزٹ جا رہا ہے وہ ہمارا زیادہ تر جا رہا ہے ترخم کی سائڈ سے. تو ترخم تو اتنا سستا پڑ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہاں پر تو کوئی اثر پڑے، کیونکہ کابل اور جلال آباد میں اور اس سائڈ پر جتنی پاپولیشن ہے وہاں پر کی جو ضروریات ہیں وہ وہیں سے پوری ہوں گی. وایا کے پی، وایا ترخم. جو اچھا اب رہ گیا آپ کا چمن کا، جو چمن کے ساتھ ہیں، اگر آپ بیچ میں روڈ پوری کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ایک بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی اس سے زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوگا. اگرچہ اس وقت جو انڈین انٹرنیشنل پریس میں بات آ رہی ہے وہ یہ کہ چابہار ول بی مور کاسٹ افیکٹو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں تقریباً ایک کنٹینر پر $1,000 کم ہوگا، $1,000 کم کاسٹ ہوگی. دے آر کلیمنگ. لیکن یہ غلطی تو ہماری ہے نا. میں پھر دوبارہ آپ سے دہراؤں گا. دیکھیں سر، 1990 سے بات ہو رہی ہے کہ جناب والا گوادر جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ دبئی. کبھی کو کہتا نیا مسقط بنے گا یہاں پہ، کبھی کسی نے کوئی بات کی، کبھی کسی نے کوئی بات کی. لیکن ٹو بی ویری فرینک، ٹائملی کمپلیشن نہیں کر سکے. اور ہم نے چلو ٹھیک ہے، ہم نے کیا کمپلیٹ، جو ایک خراج تحسین ہے پیش کرنا بھی چاہیے، اور اس کے اندر پاک فوج کا بہت اہم کردار رہا. لیکن ٹو بی ویری فرینک، تھوڑا سا ہم نے جو یہ پورٹ فیسلٹیز کو جو بنانا تھا اور آپریشنل کرنا تھا اس میں تھوڑا سا ڈیلے کیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے پرابلم کا سولوشن تلاش کرتے ہیں. اب جو ہونا تھا سو ہو گیا. لیٹس فائنڈ اے solution to this problem. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم چابہار کی پورٹ ڈیولپمنٹ اور اس کی جو آپ سمجھیں کہ تقریب ہوئی تھی، اوپننگ سیرمنی ہوئی ہے باقاعدہ طور پر، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور بنیادی بات یہی ہو رہی تھی کہ چابہار پورٹ فیوچر کے اندر ہمارا کمپیریٹر بن کے ارائز کرے گا، خاص طور پہ گوادر کا، کیونکہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور ایک بات ہمارے فاضل مہمان جناب سید تنویر احمد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب والا $1,000 تک کا فریٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ چابہار سے سامان بھیجتے ہیں. جناب سید تنویر احمد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پورٹ ڈیپ ہے یا شیلو ہے، اس سے میں نے کیا لینا دینا ہے؟ انٹرنیشنل کسٹمر، ہمارا بندہ یا سینٹرل ایشیا کا بندہ تو یہ دیکھے گا مجھے $1,000 سستا پڑ رہا ہے، وہ وہاں سے مال منگوانا شروع کر دے گا. اس کا مطلب
ہمیں پرائر پلاننگ پہلے کر لینی چاہیے تھی, ہمیں اس چیز کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے تھا کہ یہ ایک نیا ایمرجنگ کمپیریٹر یا تھریٹ میں نہیں کہتا کیونکہ بہت سارے لوگ دوست ملک سمجھتے ہیں ایران کو, وہاں پر پرابلم آ سکتا ہے. وائی واز اٹ ناٹ کنسیڈرڈ؟ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی انڈیا اور دوسرے کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں. اٹس اے کلیم, اٹس اے کلیم کہ $1000 کا فرق پڑ رہا ہے. اچھا, جس زمانے میں ہم نے 2011 کا ٹریٹی کیا افغانستان کے ساتھ نیا اور ایگریمنٹ کیا, آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم آلسو, تو ہم نے بہت ساری سخت اس میں کچھ شکیں ڈال دی تھیں جس کی وجہ سے یہاں پر ان کا بینک گارنٹیز یہ وہ دینی مشکل ہو رہی تھیں. تو دے شفٹڈ ٹو یہ جو بندر عباس ہے, تو انہوں نے بندر عباس سے کرنا شروع کیا اور بندر عباس سے $800 پر کنٹینر زیادہ کاسٹ پڑتی تھی, جو ہمیں اس وقت بندر عباس ایران کی ایک اور بندرگاہ ہے. لیکن چاہ بہار کا جہاں تک ہے, چاہ بہار کوئی سستا نہیں ہے, چاہ بہار میری اسیسمنٹ ہے مہنگا پڑے گا. یہاں پر ہمارے جو کچھ بانڈڈ کیریئر ایک دو ہیں, انہوں نے انڈیا سے جب ویٹ بھجوانی تھی تو انٹرنیشنلی ان سے کوئی لیے گئے ٹینڈر, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو انڈیا سے 1.1 ملین ٹن انہوں نے ویٹ جو کہ گندم بھجوائی افغانستان, تو انہوں نے اس کی بلکہ لوڈ بٹس دی تھیں. اٹس ویری سرپرائزنگ. اور انڈیا کو وہ چاہ بہار کا روٹ تھوڑا سا مہنگا پڑا, لیکن انہوں نے اس کو سبسڈائز کیا اور سبسڈی دے کے وہاں پر جو ہے ان کے لیے گندم جو ہے وہ افغانستان میں بھیجی. چلیں ان شارٹ میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ بھارت پوری کوشش کرے گا کہ چاہ بہار جو ہے وہ گوادر کا کمپیریٹر بنے, انٹرنیشنل پروپوگنڈا بھی کرے گا, کسی طرح سے ایک میڈیا کیمپین بھی چلائے گا اور کوشش کرے گا لوگ جو ہیں وہ چاہ بہار کی جانب آئیں, اور خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کے کسٹمر کو وہاں لے کر چلا جائے گا. جب سے آزاد ہوئے سینٹرل ایشیا والے, ہم لوگوں نے سوچا کہ ہماری اجارہ داری ہوگی. تاجکستان, ترکمانستان, قزاقستان اور جتنے استان وہاں پر موجود ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ایک جسے کہتے ہیں اجارہ داری قائم ہو جائے گی ٹریڈ روٹ کے اوپر. لیکن ایسا ہو نہ سکا. کیوں نہ ہو سکا؟ اس کے اندر لیک آف پلاننگ ضرور ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. دیکھیے, لیک آف پلاننگ سے زیادہ افغانستان جو ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر جب تک وہاں ٹھیک نہیں ہوتی, جب تک آپ کو وہاں سے راستہ نہیں ملتا. ہمارے ساتھ تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہیں وہ ان جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں انہوں نے کیے بھی ہیں, کمیونیکیشن کے, ٹرانسپورٹ کے, مزید بھی وہ کرنا چاہتی ہیں. ایون ازبکستان والے تو یہاں تک بھی آئے کہ آپ گوادر سے, وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ آپ گوادر سے اس کو خنجراب پاس لے جائیں اور خنجراب پاس سے چائنا کے سائٹ سے گزار کے اور آپ ہمیں جو سینٹرل ایشین ریپبلک ہیں, اور ابھی بھی وہاں پر کنٹینر جا رہے ہیں ہمارے اس روٹ سے. اصل ایشو یہ ہے, آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر ایک طرح کی ایک پابندی سی ہے یا لازمی سا ہے کیونکہ ہمارے جیوگرافیکل انوائرمنٹ زبردستی کرتا ہے کہ ہمیں افغانستان سے جانا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا نا اس بات. جی ہاں. دوسرے یہ کہ انڈیا کے وہاں پر اپنے انہوں نے بہت زیادہ سٹیکس ڈیولپ کر لیے ہیں اور کچھ پولیٹیکل دیکھیں انہوں نے کمرشل سے زیادہ اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں وہ اپنے وہاں پر انوالو کیے ہیں. اور اسٹریٹجک انٹرسٹ میں سب سے بڑا جو انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہ گجکک جو ہے وہاں پر جگہ جو کابل بامیان کے ساتھ ہے, وہاں پر تقریباً کوئی $1.8 بلین کے اسٹیل کے ریزروز ہیں. اور اس وقت انڈیا افغانستان میں جو یو ایس کی اسیسمنٹ ہے وہ $1 ٹریلین کے منرل ریسورسز ہیں. تو انڈیا کی جو 3-4 بڑی کمپنیاں ہیں, 7 کمپنیوں نے, اور ان کی جو اسٹیل کی جو کہہ لیجئے کہ پبلک سیکٹر کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے وہاں پر ٹھیکے لیے ہیں اور وہ وہاں سے ریلوے لنک بھی آلموسٹ ان پارٹس مکمل کر چکے ہیں اور وہ تقریباً کوئی $300-400 ملین تو اسی پہ لگایا ہے. اب انڈیا کی اس اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ بہت ساری چیزیں جو پولیٹیکل ہیں آپ کے بس میں شاید نہ ہوں, اور ہمیں اپنے تعلقات ڈیفینیٹلی بہتر رکھنے بھی چاہیے, ہونے بھی چاہیے اپنے تمام نیبر سے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں انڈیا جس طرح اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کر رہا ہے اور انہوں نے ساری کی ساری ان کی ریل لنک, ان کی دوسری $2 بلین کی انویسٹمنٹ تو ان کی صرف اس کے اندر ہے. $400 ملین کی انویسٹمنٹ وہ یہ جو اورز ہیں کابل کے نزدیک وہاں سے ریلوے لنک کے لیے انہوں نے کر دی ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ مکمل کر دیا ہے. تو وہ اس کو چاہ بہار کے ذریعے لے کے جائیں گے اور اپنی اسٹیل انڈسٹری میں یا واٹ ایور اس کو یوز کرنے کے لیے استعمال کریں گے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ افغانستان میں دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں سلیکون کے, اور وہاں پر سلیکون جو ہے وہ بالکل اوپن اس کے اندر جو وہاں کی لیکس ہیں اس میں ہے اور اس کو وہ
ایک گولڈ اس کے طور پہ جانا جاتا ہے. اور آج کل جو سلیکون ہے, جو الیکٹرک بیٹری, سولر سیلز اور وغیرہ اس کے سب کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس کی, جو آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, جو الیکٹرک کارز ہیں, تو وہاں پر جو سب سے بڑا ایک پلانٹ بھی لگ رہا ہے, کیا نام ہے اس کا, ٹیسلا کا, جو کہ ٹیسلا گاڑی جو ہے انہوں نے اپنا ایک پلانٹ جو ہے وہ اپنا امریکہ میں لگایا, تو وہاں پر ساری یہ سلیکون اور وہ یوز ہو رہی ہے. تو وہاں بھی افغانستان میں ایک بہت بڑا ریسورس ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور دوسرے یہ کہ ترکمنستان تو ڈائریکٹ ان سے میرے خیال میں ریلوے لنک سے بھی اب آلموسٹ منسلک ہو گئے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب انڈیا کا بڑا گروئنگ انفلوئنس ہے اس کے. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے کہ ان کی جو ٹوٹل اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ $11 بلین وہ ان پارٹ ڈفرینٹ پروجیکٹ میں. ایون انڈیا جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کتنے $1 بلین جو ہے ان کے چابہار اسپیشل اکنامک زون میں انویسٹ کر رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے کیا کہہ سکتا ہوں, میں خود بڑا پریشان ہوں. میں اگر ایک اسٹریٹجسٹ ہوں تو میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ جناب والا یہ کس طرح سے اب میں اس کو کاؤنٹر کروں, کیونکہ انڈیا نے جس طرح سے اپنا انفلوئنس ہمارے ارد گرد بڑھا لیا ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے. اکنامک آئسولیٹ, وہ ہمیں اکنامکلی آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے. وائی, کیوں کرنا چاہ رہا ہے, اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے, اور کیا کیا آپشنز پاکستان کے پاس ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. چابہار پورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو کہ ایران نے بھی ریسنٹلی جو ہے اس کا افتتاح کیا ہے, اور ہم نے گوادر کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ود اے ویژن آف کورس. اور وہ ویژن یہی ہے کہ آگے جا کے سی پیک کے لیے یہ سینٹرل سروس پوائنٹ بن جائے گا. چین کے جو سامان ہے اس کی ترسیل ہے یہ گوادر سے ہوگی, اور اس کی امپورٹنس ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. دنیا کے میپ کے اوپر ہم گوادر کی امپورٹنس کو اور بڑھا کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ایران کے چابہار پورٹ کی جو اوپننگ ہے, اس کی جو باقاعدہ آپریشن ہے, وہ ایفیکٹ کر سکتا ہے. کہیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے, یا کہیں اس پر کوئی اثر نہ آئے. اس پر ہم بات کریں گے. سید تنویر احمد صاحب جو کہ ایک سینئر افسر ہیں FBR کے, وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. جناب سید تنویر احمد صاحب, ذرا اس ایشو کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ اب ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہونا تھا ہو گیا. لیٹس پٹ اٹ ان دا پاسٹ. آگے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے اس کو. جی بتائیں. دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ ایک سی پیک کا حصہ ہے, وہ رہے گا. چائنا کے انٹرسٹ اس میں ہیں, ان کو اپنے لیے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. دوسرے ممالک جو جوائن کرنا چاہیں گے چائنا کے لیے وہ بھی کر لیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں گوادر کی پورٹ کو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے, اینڈ اس کو زیادہ کاسٹ افیکٹو, کمپیٹیٹو, زیادہ سہولتیں ہمیں وہاں پر دینی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس میں آپ بے شک ٹھیک ہے کہ چابہار کے لیے, اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بڑے جہاز یہاں پر لگ جاتے ہیں, اس وقت وہ UAE میں لگتے ہیں, اور وہاں سے چھوٹے جہازوں میں بندر عباس اور وہاں پر مال جاتا ہے. وہ وہاں 45 میل دور لگ کے بھی جا سکتے ہیں. اس حساب سے تو کمپلیمنٹ ہے. ادروائز سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ان کے جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ ہے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور, جو کہ 7,200 کلومیٹر لمبا ہے, جو کہ رشیا سے شروع ہو کے, اور وہ پلان اس کو کر رہے ہیں تمام اسٹیٹس, افغانستان, چابہار اور انڈائریکٹلی ٹرکی اور یورپ تک ملانے کے لیے. تو اس انٹرنیشنل روٹ کے ساتھ اس وقت افغانستان لنک ہو گیا ہے, اور انڈیا اس میں بڑا ایفیکٹولی رول پلے کر رہا ہے. میں اب اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. اگر میں یہ ایمفیسس لے کروں کہ ہم سی پیک کا منصوبہ جو ہے اور زیادہ ایکسیلریٹ کر دیں, کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کرتا ہوں. سی پیک بیسکلی تو جو اینشنٹ سلک روٹ ہے اس کو ریجونیٹ کر کے ہمارے سامنے لا رہا ہے. تو بنیادی ایم یہ کہ اگر ہم جلد سے جلد جو ہے اس روٹ کو اسٹیبلش کر لیں اور اس پر لاجسٹکلی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, تو ہم پھر ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, ان کمپیریٹرز کو کمپلیمنٹری سروسز سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کا ایکٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایمفیسس لے کرنا پڑے گا سی پیک کے روٹ کو جلدی سے جلدی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. Is this a solution? ایک تو یہ سولوشن. دوسرے یہ کہ ہمیں اب پہلے تو دیکھیں بہت زیادہ ڈپینڈنس ابھی بھی ہے افغانستان کی, کیونکہ ہمارا جو راؤٹ ہے وہ بہت سستا پڑے گا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ ہے کہ اب آپ اس کو
शुड आई से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और हमें अब मोस्ट कंपेटिटिव और इवन जो एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उसमें हमें तमाम सहूलियात फराहम करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इंसिडेंट पुराने हुए जिसकी वजह से हमें बंद करना पड़ा, हम कमर्शियल रियलिटीज़ को आगे रख के कोशिश करें कि अगर इस तरह के हों भी सही तो ये ट्रेड हमारी बंद ना हो। अगर मजबूरियां हों तो आई डोंट नो, लेकिन एज फार एज पॉसिबल ये रकीबों की दावतें जो है ना, इनको अटेंड करना हमें छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मुबारकें देना कि अब इंडिया जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया, मुबारक हो, बहुत अच्छा हो रहा है, वो पोर्ट खुल रहा है, हम भी जाएंगे, दावत खाएंगे, हम भी बिरयानी खा के आएंगे, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखना है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमें देखना पड़ेगा। अब आप पता नहीं इस चीज से मेरे साथ इत्तेफाक करें नहीं करें, मे बी आई एम वेरी हॉकिश, क्योंकि मैं इस मुल्क का बड़ा मैं पेट्रियोटिक माइंड है मेरा, तो मेरी थोड़ी इंडिया से बनती नहीं है, पता नहीं कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है यहाँ पे। नहीं, इंडिया से के साथ बननी कैसे, जाहिर है कि उन्होंने तो आपके सी पैक को काटने की कोशिश, इसको कोशिश, जो आपको जहाँ पर वो लेट डाउन करने की कोशिश, अफगानिस्तान ऑलमोस्ट वही है, समय हम अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट तकरीबन आउट करने की उनकी पूरी कोशिशें हैं। लेकिन ये है कि हमें अब अपना ये देखना है कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को क्या ऑफ़र कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपको अपना शॉर्ट रूट जो है वो फ्रॉम गवादर टू कोयटा, वो हमें एक फौरी तौर पे डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि वो इंटरनल ट्रेड जो है ना, जी हाँ, वो एक्टिवेट हो जाए। जी हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। एक ये, दूसरा ये कि आपकी देखें, अगर ये चाबहार वाली ये जाती है तो हो सकता है कि आपकी इवन एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान को भी इफेक्ट करे। ये पहले जो आपकी 2 बिलियन थी, अभी मेरे ख्याल में कोई 1.4 बिलियन के करीब रह गई है, और एक ज़माने में लोग कहते थे कि जी 1 बिलियन या उससे ज़रा कम हमारी इनफॉर्मल ट्रेड भी है। ज़ाहिर है दोनों तरफ कबाइल हैं, हज़ारों लोग जो हैं आते जाते हैं, चीज़ें लेके जाते हैं। चले फिर मैं इसको जरा आपके जो आप बात कर रहे हैं इसी को मैं जो हूँ थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ताकि अफगानिस्तान जो है वो बाई फोर्स ऑफ कंपल्शन जो है वो मजबूर हो जाए हमारे साथ एटीटी, और आप दोबारा रीनिगोशिएट करें एटीटी को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेगोशिएट की जरूरत नहीं है हमें। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं, वो हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका है, रूल्स बन चुके हैं, ऑलमोस्ट अब वो स्टेबल हो चुका है। नहीं तो तब चाबहार नहीं था ना। अब चाबहार के साथ आपको फैसिलिटीज ज्यादा देनी चाहिए, आपको ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए मजीद इस तमाम उसको। देखें आप तो फैसिलिटेट इंसेंटिवाइज करके करेंगे और क्या करेंगे। अगर आपके 80,000 कंटेनर जा रहे हैं तो आपका 80,000 कंटेनर का मतलब 80,000 ट्रक, 80,000 लोग जो हैं इनडायरेक्टली इकोनॉमी उसका साइकिल का हिस्सा हैं। ना सिर्फ 80,000 ट्रक बल्कि रास्ते में पेट्रोल पंप, दूसरी चीज़ें, कोई फल वाले, इधर उधर होटल, मतलब पूरी एक चेन है। तो आपको इसको लूज़ हो सकता है कि मेरा तो नहीं ख्याल कि हम इसको लूज करेंगे, क्योंकि अभी भी हम कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से हम लूज नहीं करेंगे। और तोरखम वाली भी आपकी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपको वो वाला जो है, लेकिन उसको हमें अब थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक न्यूट्रल सा व्यू देता हूँ, क्योंकि मैं अपने व्यूज भी कभी कभार देता हूँ। बेसिकली बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इतना ज्यादा लूज करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड को आज भी ईरान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मैं तो ऑलवेज देखें, आई ऑलवेज बिलीव इन गुड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। आई बिलीव इन गुड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आई डोंट माइंड पाकिस्तान एंड इंडिया लिविंग टुगेदर एज गुड नेबर्स। लेकिन जहाँ तक बात इकोनॉमी की आती है ना सर, जहाँ नोटू पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा बंदे को अपना मुफाद देखना पड़ता है। आपके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, क्यों नहीं आपके, चाहे ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो, आपके जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन कमर्शियल रियलिटीज अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। वो तो आपकी चाइना के साथ भी है। चाइना जो है आपको चीज़ें भेज रहा है, चाइना आपको वो कर रहा है, तो कमर्शियल रिलेशनशिप है भाई, वो तो अपनी जगह पर है। वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो शेयर है उसको लूज ना होने दें। ये जो हम बॉर्डर हमारे किसी मजबूरियों की वजह से बंद हो जाते हैं, कोशिश करें कि ट्रेड हमारी डिस्टर्ब ना हो, मैक्सिमम उनको हम और फैसिलिटेट करें। हाँ, एक ऑफ कोर्स फैसिलिटेट करें। दूसरी ये कि हम वाया चाइना भी एक अपना रूट जो है एस्टैब्लिश करें सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, बड़ा ज़रूरी है। और अगर पॉसिबल हो तो अफगानिस्तान के साथ फ्यूचर में, अभी नियर तो नहीं नज़र आता, लेकिन इन फार फ्यूचर के हमें तोरखम के रास्ते जो है हम सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्ट कर सकें। यानी देखिए, अगर हम अपने तमाम लैंड रूट्स को स्ट्रेंथन करें, जो मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं, बिल्कुल, हम अपनी बंदरगाह को ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशनल करें और कोशिश करें कि जैसे आपने बताया कि गवादर टू क्वेटा जो है ये पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो जाए, और इंशाल्लाह मेरी तवक्को ये है कि केपी का रूट भी जो है पूरा क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग जो है वो एक ऑपरेशनल पोर्ट के साथ प्रॉपर लैंड रूट को एक्टिवेट करके
اور پھر ایک اور ایلیمنٹ آپ نے بتایا کہ سی پیک کا روٹ تھرو چائنا ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایکٹیویٹ کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سید تنویر احمد صاحب, آپ شو پر حامیل ہوئے, بہت سی اہم باتیں ہم نے کی. ناظرین, ہمیشہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو پرٹیننٹ ایشوز اس وقت انٹرنیشنل اکانومی کے اندر ہیں, پاکستان کی اکانومی کے لیے, ان کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتائیں اور ان کے جسے کہتے ہیں نا ان ڈیپتھ انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں جو شاید اور کوئی نہ کر پا رہا ہو. وی ول ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات ایسی کریں کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے اہم ہو. یہاں پر میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.